السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، نوجوانان ملت اسلامیہ، پچھلے درس میں بتا چکا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بدعت ایک نہایت ہی سنگین جرم ہے، کیونکہ بدعتی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دین کو ادھورا اتارا تھا تو میں نے یا میرے مسلک نے اس کو پورا کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بدعتی سمجھتا ہے کہ میں نے جو بات سمجھ لی ہے وہ بات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سمجھ نہیں سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے کبھی ان کے نام پر قرآن خوانی کرتا ہے، کبھی تیجا کرتا ہے، کبھی چہلم کرتا ہے، کبھی 10واں کرتا ہے، کبھی 40واں کرتا ہے، کبھی نفل نماز پڑھتے وقت، فرض نماز پڑھتے وقت تکبیر تحریمہ سے پہلے، کبھی نہیں بلکہ ہر نماز میں تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ فوت شدہ اولیاء اکرام کو خوش کرنے کے لیے یا راضی کرنے کے لیے ان کی قبروں پر چادریں چڑھاتا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے اعمال کو انجام دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کچھ سمجھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا عمل برباد ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ بالخصوص جو مدینہ منورہ کے اندر بدعت کو انجام دیتا ہے، کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت پڑتی ہے اور دنیا کے تمام لوگوں کی لعنت پڑتی ہے۔ اس تعلق سے حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3179 کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فمن احدث حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منها عدل ولا صرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مدینہ میں کسی بدعت کو انجام دے یا کسی بدعتی کو پناہ دے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، فرشتوں کی لعنت پڑتی ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل منها عدل ولا صرف، اس سے نہ فرض قبول ہوگا اور نہ ہی نفل قبول ہوگا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ اعمال باطنہ کے لیے صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار، کام کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ میزان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اعمال ظاہرہ کے لیے، ظاہری اعمال کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2697 کی روایت کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی بھی ایسا کام کیا جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ یہ حدیث اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اعمال کی قبولیت کا یہ اصول اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ شب معراج منانا منع کہاں ہے، فلاں رات میں مخصوص عبادت کرنا منع کہاں ہے، فلاں فلاں کام کرنا، فلاں فلاں عبادت کرنا منع کہاں ہے، آپ ان کے سامنے اسی حدیث کو پیش کر دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اصول دیا ہے اور یہ اصول ہر مسلمان کو یاد رہنا چاہیے اور اس اصول کو بتلانا چاہیے لوگوں کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے عبادت کے حوالے سے، کہ جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا، جس نے بھی کوئی ایسی چیز کی ایجاد کی جو شریعت کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ رد ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے، سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔